میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، پچھلے دنوں یہ عنوان چل رہا تھا کہ دنیا کے سارے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی صرف دین میں ہے، اللہ کی ماننے میں ہے، اللہ کے نبی کے طریقے پر چلنے میں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ پیسہ ہوگا تو زندگی خوشگوار ہوگی، تو کیا سارے پیسے والوں کی زندگیاں خوشگوار ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں کسی بڑے عہدے پہ پہنچ جائیں گے تو زندگی خوشگوار ہو جائے گی، تو کیا یہ عہدے دار یہ سارے اچھی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا یہ سارے خوشحال ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں اگر ہم الیکشن میں جیت جائیں گے، اگر ہم ایم پی اور ایم این اے بن جائیں گے تو زندگی بڑی مزیدار ہو جائے گی۔ تو کیا یہ الیکشنوں میں جیتنے والے اور یہ ایم پی اور ایم این اے بننے والے، کیا یہ سارے زندگی ان کی پرسکون ہے؟ کیا یہ بڑے خوشحال ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں اگر ہمارا کاروبار چل جائے نا، کاروبار اگر چل جائے، ہماری قسمت کھل جائے تو پھر بڑے مزے ہیں، زندگی بڑی اچھی ہو جائے گی۔ تو کیا جن کے کاروبار مختلف شہروں میں چل رہے ہیں بلکہ باہر ملکوں میں بھی چل رہے ہیں اور وہ کروڑ پتی سے ارب خرب پتی بن گئے، کیا ان کی زندگیاں خوشحال ہیں؟ آپ کبھی ان عہدے داروں سے، ان ایم پی اور ایم این اے کے آس پاس رہنے والوں سے اور ان مال والوں کے آس پاس رہنے والوں سے کبھی پوچھ کے تو دیکھیں کہ یہ بیچارے سکون کو کتنا ترس رہے ہیں؟ سکون کو یہ لوگ ترستے ہیں، اس لیے کہ سکون مال میں نہیں ہے، پیسے میں نہیں ہے، عہدے میں نہیں ہے، تجارت میں نہیں ہے، وزارت میں نہیں ہے، صدارت میں نہیں ہے۔ دنیا کی کسی چیز میں اللہ نے سکون کو نہیں رکھا، اللہ نے عزت کو نہیں رکھا، اللہ نے کامیابی کو نہیں رکھا۔ اگر کوئی انسان دنیا میں خوشحال رہنا چاہتا ہے نا، خوشحال رہنا چاہتا ہے تو وہ دین کو اختیار کر لے، اللہ اس کو خوشحال کر دیں گے۔ زندگی کو خوشحال کرنا چاہتا ہے، دنیا میں جنت کے مزے لینا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے پاک کرے، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن کے زندگی گزارے۔ خدائے پاک کی قسم، اس کی جیب میں ایک پیسہ نہ ہو، اس کو رہنے کے لیے مکان نہ ہو، کھانے کے لیے روٹی نہ ہو، پہننے کے لیے خوبصورت لباس نہ ہو، اللہ پھر بھی اس کو سکون دیں گے۔ ہاں، اب دین کسے کہتے ہیں؟ دین کسے کہتے ہیں؟ تو پچھلے دنوں یہ بات عرض کی تھی کہ اگر دین کا اجمالی نقشہ بیان کیا جائے، دین کو دو لفظوں میں بیان کیا جائے تو دین دو باتوں کا نام ہے، ایک حقوق اللہ ہے، اللہ کے حق، اور ایک حقوق العباد ہیں، بندوں کے حق۔ اللہ کے حق بھی ادا ہوں، مخلوق کے حقوق بھی ادا ہوں تو دین آ گیا۔ تو حقوق اللہ ایک بہت لمبی تفصیل ہے اور اکثر مسلمانوں کو معلوم ہے، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حج کرنا اور بھی اس قسم کی جو عبادات ہیں یہ سارے حقوق اللہ ہیں۔ اور ایک حقوق العباد ہیں، بندوں کے حقوق۔ بندوں کے حقوق میں سب سے بڑا حق وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا ہے، اس لیے کہ ہمارے آپ کے اوپر سب سے زیادہ احسانات بھی انہی کے ہیں۔ لمبی تفصیل ہے، وہ ساری بات تفصیل سے پچھلے دنوں آ گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اللہ کے بعد سب سے بڑا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے پاس جو کچھ ہے یہ سارا حضور کا صدقہ ہے، ہمارا وجود حضور کا صدقہ، اور ہماری نماز حضور کا صدقہ، رمضان کے روزے حضور کا صدقہ، زکوٰۃ حضور کا صدقہ، حج حضور کا صدقہ، ایمان حضور کا صدقہ، اور بیت اللہ حضور کا صدقہ، قرآن حضور کا صدقہ، ہدایت حضور کا صدقہ۔ حضور نہ ہوتے تو ہم تو اللہ کو بھی نہ جانتے، حضور نہ ہوتے تو ہم آخرت کو نہ جانتے، حضور نہ ہوتے تو ہم بھی کسی مورتی کی پوجا کر رہے ہوتے، اور ہم بھی سورج کی پوجا کر رہے ہوتے، اور ہم بھی کسی مندر میں بیٹھے ہوتے، کسی گرجے میں بیٹھے ہوتے، یا پھر
اللہ ہی سے نہ آشنا ہوتے، اللہ ہی کو نہ جانتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مہربانیاں ہیں کہ انہوں نے پتھر کھا کر اور فاقے اٹھا کر اور اپنے بچوں کی قربانیاں دے کر، اپنی عزت کی قربانیاں دے کر اور پتھر کھا کھا کر لہو لہاں ہو کر امت تک دین کو پہنچایا۔ اور وہ دین چلتے چلتے اہل بیت کی قربانیوں کی برکت سے، صحابہ کرام کی قربانیوں کی برکت سے ہم تک اور آپ تک آیا کہ آج ہم جب نماز کا ٹائم آتا ہے اذان سنتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ بتاؤ یہ سب کس کا صدقہ ہے؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اچھا، پچھلی جو قومیں تھیں نا، پچھلی جو امتیں تھیں، جب وہ کوئی گناہ کرتے تھے نبی سمجھانے آتا، جب وہ نہیں سمجھتے تھے تو اللہ کی پکڑ آ جاتی۔ کوئی بندر بن گئے، کوئی خنزیر بن گئے، کسی پہ سیلاب آ گیا، اتنا پانی کہ سارے ہی ڈوب گئے، تہس نہس ہو گئے۔ اور کسی کو اللہ نے زلزلے سے ہلاک کر دیا، کسی کو اللہ نے زمین میں کھڑے کھڑے زمین میں دھنسا دیا، اور بعضوں پر پتھروں کی برسات ہوئی، پتھروں کی برسات، اور بعضوں پہ آگ کے انگاروں کی برسات ہوئی۔ اچھا، جو کام ان لوگوں نے کیے، جن پہ پتھروں کی برسات ہوئی، انگاروں کی برسات ہوئی، زلزلے سے ہلاک ہوئے، زمین میں دھنسا دیے گئے، خنزیر اور بندر بنا دیے گئے، وہ ساری برائیاں آج امت مسلمہ میں موجود ہیں کٹھی۔ وہ ساری برائیاں آج کٹھی امت مسلمہ میں موجود ہیں، لیکن شکر ہے کہ ہم بندر نہیں بن رہے، ہم خنزیر نہیں بن رہے، ہم پہ زلزلے نہیں آ رہے، ہم پہ پتھروں کی برسات نہیں آ رہی، ہم پہ انگارے نہیں برس رہے۔ تھوڑی تھوڑی تکلیفیں تو اللہ ہمیں اس لیے دیتا ہے تاکہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، لیکن بڑی بڑی پریشانیاں جو پچھلی قوموں پہ آئیں، جس سے ان کی جڑ ہی کٹ گئی، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ، اللہ فرماتے میں نے ان کی جڑیں ہی کاٹ دیں۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، پچھلے لوگ جو نافرمان ہوئے ان پہ پکڑ آئی۔ اللہ فرماتے تمہیں ان کی نسل میں سے کوئی نظر آتا ہے؟ نسلیں ہی اللہ نے ختم کر دیں۔ آج ہم ساری برائیوں کے بعد موجود ہیں، ہمارے بازاروں میں وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بازاروں میں ہو رہا تھا۔ اور قوم سبا نے جو کچھ کیا، قوم سبا نے جو کچھ کیا، ہمارے 99% زمیندار وہ سب کچھ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ قوم عاد نے جو جرائم کیے، وہ سارے جرائم ہمارے یہ وڈیرا شاہی اور ہمارے یہ پیسے والے اور ہمارے یہ سیاستدان اور یہ ہمارے طاقتور لوگ وہ ساری برائیاں کر رہے ہیں جو قوم عاد نے کی تھیں، لیکن اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آ رہی۔ وہ قوم عاد والا عذاب، وہ قوم شعیب والا عذاب اور وہ قوم سبا والا عذاب نہیں آ رہا۔ کیوں نہیں آ رہا؟ یہ حضور کا صدقہ ہے۔ ہمارے نبی جب دنیا سے جا رہے تھے تو اللہ سے کہہ رہے تھے، یا اللہ میں تو آپ کے پاس آ جاؤں، لیکن یہ بھی تو بتائیے اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو پیچھے میرے گنہگار امتیوں کا کیا بنے گا؟ تو اللہ پاک کی طرف سے پیغام آیا، میرے نبی آپ اطمینان سے ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے حجۃ الوداع فرمایا، حجۃ الوداع میں آپ نے ظہر اثر ایک وقت میں پڑھی، ظہر اور اثر ایک وقت میں پڑھی۔ تقریباً وہ ٹائم 1 بجے کا تھا، 1 بجے کا ٹائم تھا تقریباً۔ ظہر بھی پڑھ لی، اثر بھی پڑھ لی۔ وہاں حجاج کرام جو حاجی مسافر ہیں نا، جو حاجی، کچھ حاجی وہاں مسافر ہو جاتے ہیں، کچھ حاجی وہاں مسافر نہیں ہوتے، وہ تو پھر اس موقع پر مفتیان کرام سے پوچھنا پڑے گا کہ جی ہم اس وقت مسافر ہیں یا نہیں ہیں۔ جو حاجی اس وقت مسافر ہوتے ہیں ان کو اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ ظہر اثر کٹھے پڑھ لیں، اور پھر لمبا ٹائم ہے دعاؤں کا اور عبادات کا۔ تو ہمارے نبی چونکہ مسافر تھے تو آپ نے ظہر بھی پڑھی، اثر بھی پڑھی۔ اس کے بعد آپ اونٹنی پہ چڑھ کے بیٹھ گئے، جبل رحمت کے پاس اونٹنی پہ چڑھ کے بیٹھ گئے۔ اچھا، صبح سے آپ نے کچھ کھایا نہیں تھا، صبح سے آپ نے کچھ کھایا نہیں تھا۔ آپ مزدلفہ سے آئے تھے عرفات کی طرف، صبح سے آپ نے کچھ کھایا نہیں تھا۔ تو صحابہ آپس میں کہنے لگے کہ پتہ نہیں حضور کو آج روزہ ہے، شاید آج حضور کو روزہ ہے۔ تو بعضوں نے کہا اگر روزہ ہوتا تو آپ ہمیں بھی کہہ دیتے، ہمیں تو نہیں کہا۔ تو حضرت ام سلمہ کو پتہ چلا کہ صحابہ آپس میں سوچ رہے کہ حضور کو روزہ
ہے یا نہیں ہے؟ حضرت ام سلمہ نے کہا ابھی بتاتی ہوں۔ چنانچہ انہوں نے دودھ کا پیالہ ہمارے نبی کے پاس بھیجا اور فرمانے لگیں، دودھ ہمارے نبی کے سامنے جب دودھ پیش کیا جاتا تھا تو آپ کبھی بھی دودھ کا انکار نہیں کرتے تھے۔ اگر روزہ ہوگا تو انکار کر دیں گے، روزہ نہیں ہوگا تو پی لیں گے۔ چنانچہ جب آپ کے سامنے وہ دودھ کا پیالہ آیا تو آپ نے وہ دودھ پیا، اس سے صحابہ سمجھے کہ آپ کو روزہ نہیں ہے۔ آپ نے اس دن ناشتہ نہیں کیا، دوپہر کو جا کر 1-1:30 بجے جا کر آپ دودھ پی رہے، اس کے علاوہ آپ کا پیٹ خالی ہے، آپ کا پیٹ خالی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد سواری پہ بیٹھے بیٹھے آپ نے دعائیں کرنا شروع کی، دعائیں کرنا شروع کی، دعائیں کرنا شروع کی، دعائیں کرنا شروع کی۔ کرتے 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 سورج غروب ہو گیا اور یہ ٹائم 5 گھنٹے یا 5.5 گھنٹے بنتا ہے۔ اس پورے وقت میں کیا مانگا کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا کیا مانگا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ کیا مانگا۔ اچھا، جب سورج غروب ہو گیا تو آپ نے حضرت فضل بن عباس کو اپنے ساتھ سواری پہ بٹھایا اور چل پڑے مزدلفہ کی طرف۔ مزدلفہ میں آپ نے مغرب بھی پڑھی اور عشاء بھی پڑھی، فجر بھی پڑھی، رات بھی وہیں قیام فرمایا۔ فجر کے بعد آپ بیٹھے ہوئے تھے، جب سورج ذرا اونچا ہوا، اشراق کا وقت قریب ہوا تو آپ علیہ السلام ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر اس وقت پاس تھے، کہنے لگے ما اضحکک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ اس وقت پہلے تو کبھی نہیں مسکراتے، آج آپ مسکرا رہے۔ آپ نے فرمایا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ میں نے عرفات میں اللہ سے ظہر اور عصر کی نماز پڑھ کر مغرب کی نماز تک اللہ کی منتیں کی، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے۔ مانگتے 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 غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے حضرت جبریل آئے، انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہم نے آپ کے اتنے رونے پر، اتنی دعاؤں پر آپ کی امت کے گنہگاروں کو معاف کر دیا۔ ما خلل مظالم، لیکن ظالم کو معاف نہیں کریں گے، اس لیے کہ ظالم نے مظلوم کا حق کھایا ہوا ہے۔ تو قیامت کے دن مظلوم حق کا مطالبہ کرے گا، جب تک ظالم ادا نہیں کرے گا تب تک اس کی معافی نہیں ہو سکے گی۔ ہمارے نبی نے دوبارہ دعا کی، ہمارے نبی حضرت جبریل علیہ السلام کی اس پیغام پر مطمئن نہیں ہوئے، آپ نے دوبارہ دعا شروع کر دی، اے اللہ گناہ میری مظلوم بھی میری امت ہے، اے اللہ ظالم بھی میری امت ہے، اگر میری امت کا ظالم بھی نہ بخشا گیا تو میری امت کا نقصان ہو جائے گا، لہٰذا اے اللہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ اللہ کے سامنے ہمارے نبی نے ایک تجویز رکھی۔ تجویز کیا رکھی؟ اے اللہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن جب مظلوم اور ظالم آپ کے دربار میں پیش ہوں گے اور مظلوم یہ دعویٰ دائر کرے گا کہ اس نے میرا حق کھایا ہے، اس سے مجھے حق دلوایا جائے، تو اے اللہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ اپنی لاتعداد جنتوں میں سے جنت کا ایک ٹکڑا مظلوم کو دے کر اسے راضی کر کے فارغ کر دیں اور میری امت کے ظالم کو بھی اپنے کرم سے معاف کر دیں۔ یہ اللہ کے سامنے تجویز رکھی حضور نے، اور مانگ رہے آپ حضرت ابو بکر حضرت عمر کو یہ ساری کہانی سنا رہے۔ آپ فرما رہے غروب آفتاب تک میری یہ دعا قبول نہیں ہوئی، اب میں مزدلفہ میں آ گیا، مزدلفہ میں آ کے اس دعا کو مانگا، ابھی جبریل آئے اور مجھے آ کے کہا یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہے میں نے تیری ساری امت کو معاف کر دیا اور میں نے تیری امت کے ظالم کو بھی معاف کر دیا۔ اس پہ جب یہ پیغام میرے پاس آیا تو شیطان چیخنے لگ گیا، چلانے لگ گیا، مٹی اٹھا کے اپنے سر میں ڈالنے لگ گیا اور کہنے لگا ہائے میں ہلاک ہو گیا، ہائے میں برباد ہو گیا کہ محمد نے تو اپنے سارے ہی گنہگاروں کو بخشوا دیا۔ آپ نے فرمایا جب میں نے شیطان کو چیختے چلاتے دیکھا تو میں خوش ہو گیا، اس پہ مجھے ہنسی آئی۔ تو اس وقت جتنی دنیا چل رہی ہے اور جو دنیا کا نظام باقی ہے، بتاؤ یہ کس کا صدقہ ہے؟ سب بتاؤ کس کا صدقہ ہے؟ یہ صدقہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ان کی دعاؤں کا، ان کے آنسوؤں کا، ان کی آہوں کا، ان کی زاری کا، ان کی لمبی لمبی دعاؤں کا، یہ سارا صدقہ ہے۔ اب بتائیے
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक माँ बाप से बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? भाई सबसे बड़ा हक हो गया कि नहीं हो गया? सबसे बड़ा हक अल्लाह का वो हुकूकुल इबाद है, और वो हुकूकुल्लाह है, और हुकूकुल इबाद में सबसे बड़ा हक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हमारे नबी के बाद सबसे बड़ा हक अहले बैत इज़ाम का, अहले बैत का हक सबसे बड़ा। इसलिए कि जब आदमी कोई मेहनत करता है, जब आदमी कोई कुर्बानी करता है, जब आदमी कोई मेहनत करता है, तो उसके घर वाले भी उसके साथ शरीक होते हैं। हम लोग तबलीग में जाते हैं 4 महीने के लिए, 40 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, तो बताइए हमारी कुर्बानी तो है, लेकिन हमारी बीवियों की कुर्बानियां भी हैं कि नहीं? भाई हमारे बच्चों की कुर्बानियां भी हैं कि नहीं? हमारी बच्चियों की कुर्बानियां हैं कि नहीं? ये हमारे, एक दफा हमारे नबी से सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने कहा है कुरान में, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ए ईमान वालो, अल्लाह खुद भी और अल्लाह के फरिश्ते भी अपने नबी पर रहमत नाजिल करते हैं, तो तुम भी तो अपने नबी पर सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, तुम भी तो अपने नबी पर दुरूद पढ़ो और सलाम पढ़ो। तो सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, सलाम तो हमें कहना आता है, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अच्छा आप पे दुरूद कैसे पढ़ा जाए? अल्लाह ने कहा मेरे नबी पर दुरूद पढ़ो। सहाबा ने पूछा आप पर दुरूद कैसे पढ़े? अब कहना क्या चाहिए था? इसके जवाब में हुजूर को कहना चाहिए था, तुम यूं कहो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ऐ अल्लाह रहमत नाजिल फरमा हमारे नबी मोहम्मद पर। यह जवाब बनता था। अल्लाह ने कहा है नबी पर दुरूद भेजो। सहाबा ने पूछा आप पर दुरूद कैसे भेजे? तो इसका जवाब यह है कि कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबीना मुहम्मद, ये इसका जवाब है। लेकिन अल्लाह ने कहा नबी पर दुरूद भेजो, सहाबा ने पूछा किस पर दुरूद भेजे, कैसे दुरूद भेजे, कैसे दुरूद भेजे? आपने जवाब अजीब दिया। आपने फरमाया कहो, कूलू अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, मुझ पर भी दुरूद पढ़ो, मेरे आल पर भी दुरूद पढ़ो। हाँ, हमारे नबी पर दुरूद भेजने की जो हिकमत है, वो हमारे नबी के जो हम पे एहसानात हैं, उसके शुक्रिये के तौर पर दुरूद पढ़ने का हुक्म है। हमारे नबी के एहसानात को कोई अदा तो नहीं कर सकता ना, कोई अदा नहीं कर सकता। अगर हम अपने आप को सुन्नत पर चल चल कर कीमा बना दें तो भी हुजूर का हक अदा नहीं होगा। सुन्नत पे चल चल के अपने आप को कीमा बना दें तो भी हुजूर का हक अदा नहीं होगा। हमारे आका का हक इतना ऊंचा है। तो आप सहाबा पूछ रहे आप पे दुरूद कैसे पढ़े? आप फरमा रहे दुरूद सिर्फ मुझ पे न पढ़ो, मेरी आल पर भी पढ़ो। और एक हदीस में आता है जिस दुरूद में मेरे आल का नाम न लिया जाए वो दुरूद अधूरा है, पूरा नहीं है, अधूरा है। इसलिए आपने फरमाया कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। सबसे बड़ा हक अल्लाह का, फिर हमारे नबी का, फिर अहले बैत का। अच्छा, अहले बैत का हक क्या है? अहले बैत का हक उनसे मोहब्बत, अहले बैत का हक उनकी इक्तिदा, अहले बैत का हक उनके नक्शे कदम पे चलना। फिर हजरत सहाबा का सबसे बड़ा हक हमारे ऊपर हमारे नबी के सहाबा का है, हमारे नबी के सहाबा का है। इसलिए कि हमने तो अपने नबी को नहीं देखा, हम तो अपने नबी के जमाने में नहीं थे। हमारे नबी कैसे थे? हमारे नबी की जिंदगी क्या है? हमारे नबी की नमाज कैसी, हमारे नबी का रोजा कैसा, हमारे नबी का दिन कैसा, हमारे नबी की रातें कैसी, हमारे नबी की जलवत कैसी, हमारे नबी की खलवत कैसी, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये सहाबा से पता चलेगा, ये तो सहाबा से चलेगा। सहाबा ने बताया हमारे नबी कैसे थे, सहाबा ने बताया हमारे नबी के क्या क्या इरशादात हैं, सहाबा ने बताया कि हमारे नबी ने हमें क्या फरमाया। ये सहाबा के जरिए से हम तक दीन पहुंचा। हमारे नबी का इंतकाल 23 बरस के बाद हो गया था। 23 बरस आपने दुनिया में गुजारे, नबुवत के इजहार, नबुवत के ऐलान के बाद, उसके बाद आप दुनिया से तशरीफ ले गए। सहाबा ने आपके पैगाम को लिया और सारी दुनिया में फिरे। एक दफा हम यमन गए, तो यमन में एक बस्ती में हम ठहरे। अच्छा, बस्ती बहुत दूर दराज, बिल्कुल जैसे हमारा
سندھ کا یہ تھرپار کرے نا ریگستان، بالکل ایسا علاقہ تھا وہ. اور وہ علاقہ ہے قوم عاد کا، حضرموت. قوم عاد جہاں رہتی تھی، ہود علیہ السلام جہاں آئے تھے، وہ علاقہ اس کو کہتے ہیں حضرموت. اس علاقے میں ہم لوگ چل رہے تھے تو ایک بستی میں گئے. بہت دور دراز آبادی نہیں تھی، چھوٹی سی بستی تھی. اس مسجد میں ہم ٹھہرے. مسجد کے پاس ایک اونچی پہاڑی تھی، اونچی پہاڑی. تو محلے والوں نے بتایا یہ اونچی پہاڑی پہ آپ کو کچھ چیز نظر آ رہی ہے؟ میں نے کہا ہاں. کہنے لگے یہ صحابی رسول حضرت نعمان کی قبر ہے. اب ساری دنیا میں صحابہ گئے اور ساری دنیا کے انسانوں کو جا کے پیغام پہنچایا تو کتنا بڑا انہوں نے احسان کیا. اگر وہ مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھ جاتے، مسجد حرام میں، بیت اللہ میں جا کے اعتکاف میں بیٹھ جاتے، اپنی جنت بنانے میں لگے رہتے، تو ہم اور آپ کیسے مسلمان ہوتے؟ یہ ان کا احسان ہے کہ نہیں؟ اور تو اور آپ کے صوبے سندھ میں صحابہ کی قبریں ہیں. اور ایک بہت بڑے بزرگ گزرے حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے تمہارا جو ٹھٹھا میں مکلی قبرستان ہے، یہاں پہ کئی 100 صحابہ کی قبریں ہیں. سکھر میں تو ایک صحابی کی قبر ہے، حضرت عمر بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بلوچستان میں بھی ہیں، سرحد میں بھی ہیں، افغانستان میں بھی ہیں. ساری دنیا میں صحابہ کی قبریں پھیلی ہوئی ہیں. انہوں نے ہم پہ احسان کیا کہ اپنے وطن کو چھوڑ کر، اور وطن بھی حالہ حیدرآباد جیسا نہیں، وطن بھی مدینے جیسا، وطن بھی مکے جیسا. کیسا خوبصورت وطن چھوڑا، اور کیسے محبوب کو چھوڑا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائیاں برداشت کی اور اللہ کے پیغام کو لے کے نکلے سارے عالم میں، اور ساری دنیا کو جا کے اللہ کا پیغام پہنچایا. انہی کی قربانیوں کی برکت سے آج ہم اور آپ مسلمان ہیں. تو صحابہ کا حق بھی بہت بڑا. اچھا، اس حق کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے؟ اس حق کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ ان سے محبت کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں، اور ان کے بارے میں کبھی زبان نہ کھولیں. ان کے بارے میں کبھی زبان نہ کھولیں. آپ نے فرمایا لوگوں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو کبھی برا بھلا نہ کہنا، اس لیے کہ میرے کسی صحابی نے اگر ایک جو مٹھی کسی غریب کو دے دی، تم احد پہاڑ سونے کا صدقہ کر کے بھی اس کی مٹھی جو جتنا اجر نہیں کما سکتے. یہ ہمارے نبی کے صحابہ کا حق ہے. صحابہ کے جو آپس میں اختلاف ہوئے، غور سے سنیے، صحابہ کے جو آپس کے اختلاف ہوئے، ہمیں نہیں ہے اس کی اجازت کہ ہم اس میں زبان درازیاں کریں. بھئی ہم کون ہوتے؟ ہمیں اس کا حق نہیں ہے. دیکھیں، ایک باپ ہے، ایک ماں ہے، آپس میں ان کی گرما گرمی ہو جائے تو کیا بچے کو حق ہے کہ وہ ماں سے بدتمیزی کرے یا باپ سے بدتمیزی کرے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، بھئی جواب تو دو. آپ کو حق ہے اس بات کا؟ نہیں، آپ کے لیے مناسب نہیں ہے. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے قصور ماں کا ہو یا قصور باپ کا ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ خطا پر ہو اور وہ ثواب پر ہو، یعنی وہ بالکل ٹھیک ہو اور وہ کہیں اس سے چوک ہو رہی ہو. یہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ باپ کی کلاس لینا شروع کر دیں، آپ ماں کی کلاس لینا شروع کر دیں. آپ کو اس کا حق نہیں ہے. یہ ہمارے نبی کے صحابہ کا حق ہے. چوتھے نمبر پر سب سے بڑا حق ماں کا ہے اور پھر باپ کا ہے. یہ بھی بات تفصیل سے آ گئی تھی کہ ماں کا حق کیا ہے اور باپ کا حق کیا ہے. ایک آدمی نے، یہ میں چونکہ چند ہفتے بیچ میں گیپ آ گیا نا، چند ہفتے بیچ میں گیپ آ گیا تھا، ہم لوگ سفر میں چلے گئے تھے، پھر ربیع الاول چل رہا تھا تو حضور کی بات زیادہ رہی، اس لیے میں پچھلی باتوں کو موٹا موٹا ایک دفعہ پھر دہرا رہا ہوں. ایک آدمی ہمارے نبی کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ، میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ تیری ماں زندہ ہے؟ کہا جی ہاں، وہ بوڑھی ہے اور وہ زندہ ہے. آپ نے فرمایا سنیے، الزم رجلیہا، اس کے پاؤں سے چمٹ جا، فإن الجنت تحت اقدامہا، اس لیے کہ تیری جنت تو اللہ نے اس کے قدموں میں ہی رکھی ہے. یعنی آپ حضور کی تعبیر سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے نبی حضور اب ماں کا حق بتانے میں کتنی شدت اختیار کر رہے ہیں. آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے تیری ماں زندہ ہے؟ کہا جی ہاں. بھائی اس کی خدمت کر، اس کی دعائیں لے. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے اخدمہا، اس کی خدمت کر اور اس کی دعائیں لے. اطلب منہ الدعاء،
उससे दुआ जाके तलब कर, उससे जाके दुआ करवा। आपने ये नहीं कहा, अब इल्ज़म रिजलैहा, उसके पांव से चिमड़ जा, उसके पांव से जाके चिमड़ जा, इसलिए कि जन्नत वहीं है। एक आदमी हमारे नबी के पास आया, कहा या रसूल अल्लाह, मेरा जो बाप है ना, उसने मेरी नाक में दम कर रखा है। और को कैसे? कहा जी कमाता मैं हूं, खुद तो बैठा रहता है घर में, कमाता नहीं है, कमाता मैं हूं और मेरे पैसे पानी की तरह बहाता है, लौटाता रहता है। बहुत परेशान किया है उसने मुझे, कितनी मुश्किलों से मैं कमाता हूं और ये पैसे पानी की तरह बहाता रहता है। ये उसने शिकायत की अपने वालिद की। आपने फरमाया अपने बाप को बुलाओ। वो गया बाप को बुलाने के लिए। जब बाप को बुलाने गया तो बाप समझ गए कि इसने शिकायत लगाई है। किसी बड़े की खिदमत में किसी छोटे की शिकायत लगाई जाए ना तो उसको बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ होती है। इसलिए कभी भी हमें आजकल किसी छोटे की उसके बड़े से शिकायत नहीं लगानी चाहिए। प्यार से, मोहब्बत से खुद समझा सकते हैं तो समझा दें, वरना दुआ कर दें। उमूमी तौर पर देखा गया है जब छोटों की बड़ों को शिकायतें लगाई जाती हैं तो बड़ों में भी इतना तहम्मुल नहीं है, इतनी बुर्दबारी नहीं है कि वो उसको बर्दाश्त करें, फिर अपने छोटे को प्यार से समझाएं। वो गर्म हो जाते हैं। जब गर्म हो जाते हैं तो वो छोटे हमेशा के लिए बड़ों से कट जाते हैं, बागी हो जाते हैं। इसलिए कभी भी छोटों की बड़ों को शिकायतें नहीं लगानी चाहिए। उसने आके शिकायत लगा दी अपने वालिद की, अपने बाप की। अच्छा, जब बाप वहां से निकला ना घर से तो बड़ा गमगीन, बड़ा परेशान, हुजूर ने बुलाया है, पेशी है, पता नहीं हुजूर नाराज हो गए तो फिर तो मेरा बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। तो वो बेचारा आया। जब हुजूर की खिदमत में आया तो हुजूर की खिदमत में जो ही वो आया तो एकदम जिब्रील आ गए और आपने सलाम से कहा या रसूल अल्लाह, आप इनकी बात बाद में सुने, पहले इस बाप से कहें कि घर से आपके पास आते आते रास्ते में इसने कुछ कहा है, जबान से नहीं दिल में कहा है, इससे कहें पहले वो तो सुनाओ, तुमने रास्ते में आते आते क्या कहा था। तो आपने सलाम ने उसके बाप से कहा, भाई जब तू घर से चला था तो यहां आते आते तूने क्या कहा था। कहा या रसूल अल्लाह, मैंने तो किसी को भी नहीं सुनाया, किसी को भी नहीं बताया, मेरे तो पास भी कोई नहीं था जो सुनता, ये तो मैंने दिल में कहा था, बेशक आप नबी हैं, अल्लाह ने आपको ये भी बता दिया। फिर उसने अशार सुनाए। कहा या रसूल अल्लाह, जब मैं घर से आ रहा था तो मेरा दिल बड़ा गमगीन था, मैं बहुत परेशान था और मैं जो मैंने अपने बच्चे पे एहसानात किए हैं आज तक वो सारे मुझे याद आते रहे, अंदर ही अंदर में मैं रोता रहा और मैं यूं कहता रहा। आपने फरमाया वो अशार सुनाओ। तो वो उसने अशार सुनाए। उसने कहा गज़ौतुका मौलूदन व मुन्तुका याफ़िआ तुअल्ल बिमा अजनी अलैका व तुनहलु इज़ा लैलतुन ज़ाफ़तका बिस्सक़म लम अबिद लिसक़मिका इल्ला साहिरन अतमलमलु फलम्मा बलगत सिन्न वल गायत अल्लती इलैहा मदा मा कुन्तु फ़ीका उअम्मिलु। मेरे बेटे, तुझे वो जमाना याद नहीं रहा क्या? तू भूल गया उस जमाने को जब मैं दुनिया जहां से मट्टी छान छान कर और तेरे लिए मेहनतें कर करके तेरे लिए रोटी का इंतजाम करता था, तेरे लिए दवाई का इंतजाम करता था, तेरे खर्चे उठाता था। मैंने अपनी जवानी लगा दी तेरे पेट को पालने के लिए, मैंने अपनी जवानी लगा दी तेरा पेट पालने के लिए। और इज़ा लैलतुन ज़ाफ़तका बिस्सक़म लम अबिद, जब कभी तू रात को बीमार हो जाता था तो मैं सारी रात ऐसे तड़पता था जैसे बीमारी तुझे नहीं, बीमारी मुझे हो गई है। और मेरे बेटे, जब तू उस उम्र को पहुंचा जिसका मुझे इंतजार था कि अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है, अब मुझे कमा के खिलाएगा, मेरे अरमान पूरे करेगा, मेरी खिदमत करेगा, मुझे कंधे पे उठाएगा। मेरे बेटे, जब तू उस उम्र को पहुंचा तो तूने नजरें ही फेर ली, तेरे तेवर ही बदल गए, तेरा अंदाज ही बदल गया, तू मेरे सारे एहसानात को ही भूल गया और तेरा मेरे साथ वो रवैया हो गया जो रवैया किसी मालिक का अपने नौकर के साथ होता है। फिर कहने लगे, बेटा अगर तू मेरा बाप होने का हक अदा नहीं कर सकता था तो कम से कम तू इतना तो कर लेता कि पड़ोसी जैसा ही सलूक कर लेता। पड़ोसी के साथ भी तो अच्छा सलूक करना चाहिए। ये जब उसने अशार हमारे नबी को सुनाए ना, हमारे नबी बहुत रोए, सहाबा भी रोए, हमारे नबी भी रोए। फिर अब शिकायत लगाई थी बेटे ने, शिकायत लगाई थी बेटे ने। अगर
जिब्रील न आते तो हुजूर किस पे नाराजगी का इजहार करते? आपसे पूछता हूं, है किस पे नाराज होते? बाप पे नाराज होते। भाई तू क्यों इसको परेशान कर रहा है, क्यों इसका माल खर्च कर रहा है, क्यों तुम इतना ज्यादा इसके माल को जाया कर रहा है? हुजूर उसके बाप को डांटते, लेकिन अल्लाह की तरफ से फेवर किसकी हो गई? बाप की हो गई, अल्लाह की तरफ से। यानी यूं समझे गोया बेटे ने तो मुकदमा दायर किया हमारे नबी की अदालत में और बाप मुल्जिम बनकर पेश होने लगा, तो अल्लाह वकील बनकर गोया बाप की तरफ से हुजूर के दरबार में आ गया कि हुजूर बाप को कुछ न कहें, इस बेटे को समझाएं कि इस बेटे का रवैया अपने बाप के साथ ठीक नहीं है। चुनाचे आपने बेटे का गिरबान पकड़ा और उसे घसीटा और फरमाया, इज़हब अंता व मालुका ले अबीक, दफा हो जा यहां से, तू और तेरा माल तेरे बाप ही का तो है। हक है बाप का, इतना बड़ा हक है मां का। तो हुकूकुल इबाद सबसे बड़ा हक हमारे नबी का, अहले बैत का, सहाबा का, फिर मां का और फिर बाप का, और उसके बाद अपनी औलाद का। औलाद का हक अपने मां बाप के ऊपर भी बहुत ज्यादा है। आमतौर पर मां बाप का हक तो बताया जाता है कि भाई बाप को देखोगे तो हज उम्रे का अजर मिलेगा, मां को देखोगे तो हज उम्रे का अजर मिलेगा, लेकिन मां बाप को बच्चों के साथ क्या करना चाहिए ये भी तो कोई बताए। सिर्फ इतना नहीं कि मां बाप का हक है बच्चों पर, बच्चों का भी हक है मां बाप के ऊपर। हाँ, इस्लाम अदल सिखाता है, इंसाफ सिखाता है। इस्लाम एक तरफ नहीं झुकता, इसका हक भी बताता है, इसका हक भी बताता है, बीवी का हक भी बताता है, खाविंद का हक भी बताता है, माँ बाप का हक भी बताता है, बच्चों का हक भी बताता है, छोटों का हक भी बताता है और बड़ों का हक भी बताता है। बच्चों का भी अपने माँ बाप के ऊपर हक है। आज उमूमन ये मैं आपको पूरी तहकीक से अर्ज कर रहा हूं, पूरी तहकीक से कि जितना माँ बाप का हक जाया हो रहा है, नहीं कि पूरी दुनिया में इस वक्त मां बाप का हक किसी न किसी दर्जे में अदा हो रहा है, लेकिन बच्चों का हक बिल्कुल अदा नहीं हो रहा। जी हां, बच्चों का हक अदा नहीं हो रहा, माओं का हक अदा हो रहा है। कम से कम हमारे जो मशरिकी ममालिक हैं, जैसे पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, बांग्लादेश है, कम से कम इन इलाकों में किसी न किसी दर्जे में मां बाप का हक अदा हो रहा है। बड़ी बदतमीजियां हैं, बड़ी बेअदबियां हैं, बहुत ज्यादा हक तलफियां हैं, लेकिन किसी न किसी दर्जे में बाप का लिहाज है, मां का लिहाज है, लेकिन मां बाप बच्चों का हक अदा नहीं कर रहे। तो आप सोच रहे होंगे कि कैसे नहीं अदा कर रहे? हमने तो सर सफेद कर लिया बच्चों के लिए कमाते कमाते। बस यही तो गलत फहमी है कि आज उमूमी तौर पर बाप और मां ये समझते कि बच्चे को कमा के खिलाना है, बस ये हमारे जिम्मे, बच्चे को कमा के खिलाना है बस। जबकि इस्लाम हमें सिर्फ ये नहीं और भी बहुत से हुकूक बताता है। बच्चों के हुकूक सिर्फ उनको रोटी देना नहीं है। अगर बच्चे को रोटी देना ही उसका हक है तो आप बकरी को भी तो घास डालते हैं, तो बकरी में और बच्चे में फर्क क्या हुआ? अपने घर में पालतू बिल्लियों को भी आप हड्डियां और बोटियां दे देते हैं और बच्चे को भी आपने रोटी खिला दी, तो कौन सा कमाल हो गया? बच्चे का हक सिर्फ रोटी नहीं है, बच्चे का हक सिर्फ सालन नहीं है, बच्चे का हक सिर्फ ये टॉफियां और चिप्स नहीं है, बच्चे का हक सिर्फ कपड़े नहीं है, सिर्फ कपड़े नहीं है, और बच्चे का हक सिर्फ उसको बड़े स्कूलों में दाखिल करवाकर उनको बड़ी डिग्रियां दिलवाकर बड़ा अफसर बनाना नहीं है। ये तो सारी बातें, इन सारी बातों का ताल्लुक सिर्फ दुनिया से है, हमेशा वाली जिंदगी से इन बातों का कोई ताल्लुक नहीं। और ये आपके जिम्मे फर्ज भी नहीं है। अगर कोई अपने बच्चे को किसी बड़े स्कूल में नहीं पढ़ा रहा, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा रहा और उसका बच्चा किसी बड़े ओहदे पे नहीं पहुंचा, तो इसके माँ बाप गुनहगार नहीं है, इसके माँ बाप गुनहगार नहीं है, इसके माँ बाप गुनहगार नहीं है। इसका असल हक क्या है? इसका असल औलाद का असल हक वो उसकी तरबियत है। असल औलाद का हक उसकी तरबियत है। और बड़े बनकर बच्चे जो माँ बाप का अदब नहीं करते,
خدمت نہیں کرتے، حق تلفیاں کرتے ہیں، بدتمیزیاں کرتے ہیں، بے ادبیاں کرتے ہیں، اس کی وجہ بھی ان کا تربیت نہ کرنا ہے۔ میں قسم کھا کے عرض کر رہا ہوں، آج کے ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت سے غافل ہیں۔ 99% سے بھی زیادہ ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت سے غافل ہیں۔ اور جب آپ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کریں گے تو آپ ظالم ہیں، اور ظالم کے ساتھ اللہ کی مدد کبھی بھی نہیں ہے۔ بچے مظلوم ہیں، آپ ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں عجیب ارشاد سنو، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْدَ الظَّالِمِينَ بَعْدًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم ظالموں میں سے ایک کو دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں، اور یہ اس کے اپنے گناہوں کی سزا ہوتی ہے۔ یہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں۔ اب بچے ظالم ہیں اس لیے کہ نافرمان ہیں، اللہ کے بھی، ماں باپ کے بھی۔ ماں باپ بھی ظالم ہیں اس لیے کہ انہوں نے بچے کی تربیت نہیں کی، تو اللہ نے بچوں کو ماں باپ پہ مسلط کر دیا۔ کتنے باپ ہیں جو اپنے بچوں سے ڈرتے ہیں، باپ ہے مگر بچوں سے ڈرتا ہے، بات نہیں کر سکتا، کچھ کہہ نہیں سکتا، سمجھا نہیں سکتا۔ تو اولاد کا سب سے بڑا حق وہ تربیت ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں تربیت کا فقدان ہے ہی نہیں تربیت۔ 100% لوگوں کو فکر ہوتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بھئی اس کو فیڈ پلاؤ، دودھ پلاؤ، اس کو ماں کا دودھ کم ہے تو جی ڈبے والا دودھ لے آؤ، جب تک ڈبے والا دودھ پی رہا ہے تو ٹھیک ہے، آگے سیریلک کھلاتے ہیں، کھچڑی سیریلک بنا کے کھلاتے ہیں۔ باپ سمجھتا ہے میرے ذمہ یہی ہے، اب وہ سیریلک لے آیا، اب تھوڑا سا بڑا ہو گیا، اس کو کھچڑی، اس کو کھیر کھلاتے ہیں، اور بڑا ہو گیا اس کو روٹی کھلاتے ہیں، سالن کھلاتے ہیں، پھل کھلاتے ہیں، ٹافیاں کھلاتے ہیں، چپس کھلاتے ہیں، کھلونے لے کر دیتے ہیں، خوبصورت زمانے کے لحاظ سے کپڑے بنا کے اس کو پہناتے ہیں۔ تھوڑا سا بڑا ہو جائے اسکول میں ڈال دیا، اسکول میں کیا کر رہا ہے، کس کے ساتھ اٹھتا ہے، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، کیا سوچتا ہے، کیا بولتا ہے، کیا اس کا کردار ہے، کیا اس کا رویہ ہے، ماں کو اس سے کوئی سروکار نہیں، باپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ تھوڑا سا اور بڑا ہو گیا ہائی اسکول، اور بڑا ہو گیا کالج، اور بڑا ہو گیا یونیورسٹی، اور نوکری، اب شادی کروا دی، اب یہ جانے اس کا کام جانے۔ مجھے بتائیے اس کے علاوہ ماں باپ اپنی کوئی اور ذمہ داری سمجھتے ہیں؟ آپ سب سے پوچھتا ہوں، سمجھتے ہیں؟ اس کے علاوہ کوئی ذمہ داری سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے۔ حالانکہ ماں کے ذمہ فرض تھا، باپ کے ذمہ فرض تھا کہ اس بچے کی تربیت کرتے۔ کیا تربیت کرتے؟ اس بچے کو با ادب بناتے، اس بچے کو نیک بناتے، اس بچے کے دل دماغ میں اللہ کی عظمت اور اس کی کبریائی اور اس کی توحید اور اس کی قدرت اور اس کی عظمت کو بٹھاتے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان اور آپ کی بلندی، آپ کے رتبے کو ڈال دے۔ جبکہ آج ہمارے بچوں کے دل دماغ اللہ کی عظمت سے خالی، حضور کی عظمت سے خالی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ادبوا اولادکم بثلاث، ادبوا اولادکم بثلاث، اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ، اپنے بچوں کو مجھ سے محبت کرنے والا بناؤ، میرے اہل بیت سے محبت کرنے والا بناؤ، اپنے بچوں کے دلوں میں قرآن کی محبت ڈالو، قرآن کی محبت۔ ہمارے بچوں کو قرآن سے کتنی محبت ہے بتائیے؟ ہمارے نبی کو حضور سے کتنی محبت ہے؟ اہل بیت سے کتنی محبت ہے؟ آج کے بچے کے سامنے آج کل کے ہیروز ہیں، ہیروز، آج کل کے ایکٹر ہیں، آج کل کے کرکٹر ہیں، آج کل کے ڈانسر ہیں، آج کل کے سنگر ہیں۔ حضور نہیں ہے، امام حسین نہیں ہے، امام حسن نہیں ہے، حضرت علی نہیں ہے، حضرت ابوبکر نہیں ہے، حضرت عمر نہیں ہے، حضرت عثمان نہیں ہے، اپنے اکابر اولیاء نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں یہ جو گھروں کی بڑی عورتیں ہوتی تھیں وہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رات کو سلاتی تھیں، اور رات کو سونے سے پہلے ان کو بزرگوں کے قصے سناتی تھیں، نبیوں کے قصے سناتی تھیں، نبیوں کے قصے، بزرگوں کے قصے سناتی تھیں۔ تو بچپن سے بچوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھتی چلی جاتی تھی کہ ہم نے بھی ایسا بننا ہے، ہم نے بھی ایسا بننا ہے۔ آج آپ کسی بچے سے پوچھ لیں بیٹا کیا بننا ہے، وہ پتہ نہیں کیا کہے گا، پتہ نہیں کیا بولے گا۔ ایک عرب ملک میں، عربوں کا ملک، اس میں ہمارا جانا ہوا، تو ایک جگہ فوتگی ہو گئی تھی،
ہم تعزیت کے لیے گئے تو جس گھر میں تعزیت کے لیے جانا تھا اس گھر کے باہر 2-3 بچے کھیل رہے تھے. ایک عرب ملک میں، عربوں کا ملک، اس میں ہمارا جانا ہوا. تو ایک جگہ فوتگی ہو گئی تھی، ہم تعزیت کے لیے گئے تو جس گھر میں تعزیت کے لیے جانا تھا اس گھر کے باہر 2-3 بچے کھیل رہے تھے. تو انہوں نے ہمیں اس لباس میں دیکھا نا، یہ لباس جو ہے یہ ہمارا بر صغیر کا لباس ہے، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، یہ اس کا لباس ہے. انہوں نے ہمیں اس لباس میں دیکھا تو انہوں نے، ایک بچے نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا پاکستان سے. عربی میں پوچھا. میں نہیں، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا پاکستان سے. تو اس نے مجھ سے عجیب سوال کیا. اس نے کہا اتعرف شاہ رخ خان؟ آپ شاہ رخ خان کو جانتے ہیں؟ شاہ رخ خان کو جانتے ہیں آپ؟ عرب بچے نے پوچھا مجھ سے. تو میں نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا اور میں وہیں بیٹھ گیا اور میں نے اس کو قریب کر کے عربی میں کہا بیٹا کاش تو مجھ سے یہ سوال نہ کرتا. کہا ولیما کیوں؟ میں نے کہا تو مجھے گولی مار دیتا، یہ سوال نہ کرتا. کہا کیوں، آپ کو دکھ ہوا ہے؟ میں نے کہا مجھے کیوں دکھ نہ ہوتا، تم عرب ہو کر ایک اللہ کے نافرمان کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو. اس کا مطلب ہے وہ تمہیں اچھا لگتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ تمہارا آئیڈیل ہے، اس کا مطلب ہے تم اس کو ہیرو تسلیم کرتے ہو، جبکہ ہم تو ہیرو ابو بکر کو مانتے ہیں، عمر کو مانتے ہیں، عثمان کو مانتے ہیں، علی کو مانتے ہیں، حسن اور حسین کو مانتے ہیں، اولیاء کو مانتے ہیں، اہل اللہ کو مانتے ہیں. یہ تم نے کس کو ہیرو بنا لیا ہے بیٹا؟ تمہاری زبان میں قرآن اترا، تمہاری زبان میں حضور آئے، تمہاری زبان میں احادیث ہیں، اور تم نے آئیڈیل ایک فاسق فاجر آدمی کو بنا لیا. اور یہ صرف وہاں کی نہیں، یہ آپ میں سے ہر ایک کے گھر کی کارگزاری ہے، الا ماشاءاللہ ہر گھر کی یہ کارگزاری ہے. ابھی ہم کہیں گئے ہوئے تھے پروگرام کے لیے تو ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ جی یہ پب جی جائز ہے؟ پب جی. تو میں نے کہا یہ پب جی کیا چیز ہے بھائی، میں نے تو نہیں سنا آج تک. یہ پب جی کوئی سبزی ہے یا کوئی جانور ہے جس کا گوشت آپ مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ پب جی جائز ہے؟ کہ نہیں یہ کھیل ہے. پتہ نہیں کن چکروں میں چلے گئے، ہماری نسل کہاں جا رہی ہے، ہمیں اس کی ٹینشن نہیں ہے. آپ جتنے بیٹھے ہوئے نا، اگر ناراض نہ ہو تو کہوں، آپ کو اس کی ٹینشن تو ہے کہ پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، اس کی ٹینشن تو ہے کہ ڈالر کا ریٹ بڑھ رہا ہے اور روپے کا ریٹ گھٹ رہا ہے، لیکن آپ کو اس کی ٹینشن نہیں ہے کہ ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں. پتہ نہیں کہنا صحیح ہے یا نہیں ہے، میں کہہ دیتا ہوں. مجھ سے کسی نے کہا کہ یہ ارتگل کا ڈرامہ چل رہا ہے آج کل، یہ کیسا ہے، اس کو دیکھنا کیسا ہے؟ تو میں نے کہا جائز یا ناجائز تو مفتی بتائے گا، لیکن اتنا مجھے معلوم ہے، میں نے اپنے بزرگوں سے اتنا ضرور سنا ہے کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. صحبت کا، سب بتاؤ، صحبت کا اثر ہوتا ہے، صحبت کا اثر ہوتا ہے. میں نے کہا ڈرامے میں جو شخص ارتگل ہے کیا وہ واقعی ارتگل ہے؟ جو اس کے ساتھ مجاہد ہیں کیا وہ واقعی مجاہد ہیں؟ کہا نہیں. میں نے کہا وہ کیا ہیں؟ کہا ایکٹر ہیں. ایکٹر ہیں، حقیقت میں ارتگل نہیں ہے، وہ ڈرامہ ہے، حقیقت نہیں ہے. تو میں نے کہا ایکٹروں کی صحبت میں رہ کے آپ ارتگل بن جائیں گے؟ مجھے تو اتنا پتہ ہے کہ میرے بزرگوں سے میں نے یہی سنا ہے کہ صحبت کا اثر ہے. ارتگل، ہاں ارتگل کی صحبت ملے تو اسے غنیمت جانو، ان کی صحبت میں رہ کے آپ بھی مجاہد اسلام بن جائیں گے، آپ بھی حضور کے عاشق ہو جائیں گے. لیکن اگر ارتگل کی سنیں تو ارتگل کی ایکٹنگ کرنے والے کی صحبت سے آپ ارتگل نہیں بنیں گے. چونکہ خوشبو جو آتی ہے نا، خوشبو وہ حقیقی پھول سے آتی ہے، کاغذوں کے پھول سے نہیں آتی ہے. ہاں اگر آپ کو اسلام کے مجاہدین کی معلومات لینی ہے تو بھری پڑی ہیں کتابیں پڑھ کے دیکھو کہ ہمارے اسلام نے کیسے کیسے فرزندوں کو جنم دیا ہے، کیسے کیسے لوگ گزرے. طارق بن زیاد، سلطان صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم، زرار بن ازور، خالد بن ولید، عبد الرحمن بن ابی بکر، فضل بن عباس. آپ پڑھ کے دیکھیں
آپ پڑھ کے دیکھیں، آپ اش اش کر اٹھیں گے۔ حضرت عبدالرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ، یہ حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں، عجیب آدمی تھے۔ جب میدان میں نکلتے تھے نا تو اتنی تیزی سے جاتے تھے کہ جن کے پاس سے گزرتے تھے ان کو نظر ہی نہیں آتے تھے، شوں جاتے تھے، شوں آتے تھے، ایسے گردنیں اڑاتے ہوئے جاتے تھے۔ اچھا، جب میدان میں اترتے تھے تو میدان میں اتر کے ان کا پہلا نعرہ پتہ ہے کیا ہوتا تھا؟ ہٹ جاؤ، میں علی کا شاگرد ہوں۔ یہ حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر جو ہے نا، ان کی تربیت کی حضرت علی نے۔ یہ حضرت علی کی تربیت یافتہ اور ان کے شاگرد تھے۔ جب میدان جنگ میں اترتے تھے کہتے تھے ہٹ جاؤ، میں علی کا شاگرد ہوں، تو میرے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے؟ ہماری نوجوان نسل پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے، پتہ نہیں کیا سیکھ رہی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ان کے اندر پیدا ہو رہا ہے، اور ماں باپ کو اس کا ہوش نہیں ہے۔ بچہ کمزور ہو رہا ہے، ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ارے بچے کی آنکھیں اندر جا رہی ہیں، بچے کے گال چپک رہے ہیں، کیا ہو گیا اب میرے بچے کو؟ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں کہ جی میرے بچے کو دیکھو، میرا بچہ کمزور ہو رہا ہے، اس کو غذا نہیں لگ رہی، کیا ہوا ہے اس کو؟ ڈاکٹر دوائیاں دیتے ہیں، لیکن بچے کا اسلام کمزور ہو رہا ہے، بچے کا ایمان کمزور ہو رہا ہے، بچے کی روح کمزور ہو رہی ہے، اس کی فکر ہے ہمیں؟ کیا سیکھ رہے ہیں بچے، کیا سکھا رہے ہیں بچوں کو؟ اور دیکھیں، میرا آپ کا اصل سرمایہ، سنیے، میرا آپ کا اصل سرمایہ وہ پراپرٹیاں نہیں ہیں جو ہم نے بنا رکھی ہیں، وہ بنگلے نہیں ہیں جن بنگلوں میں ہم رہتے ہیں، وہ دکانیں نہیں ہیں جن دکانوں پہ ہم بیٹھے ہوئے، وہ کاروبار نہیں ہے جو ہم چلا رہے ہیں، وہ بینک بیلنس نہیں ہے جو ہمارا بینکوں میں رکھا ہوا ہے۔ میرا آپ کا اصل سرمایہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ ہماری اولادیں ہیں۔ اگر یہ نیک بن گئے، ان کی تربیت ہو گئی، تو آپ قبروں میں چلے جائیں گے، ان کی کروڑوں نیکیاں آپ کو قبر میں آتی رہیں گی، کروڑوں نیکیاں۔ اچھا، میری اس ساری بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو مدرسوں میں پڑھاؤ، مولوی بناؤ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ بناؤ تو بہت اچھا، نہ بناؤ تو بنانا فرض عین نہیں ہے۔ ڈاکٹر بناؤ بے شک، انجینئر بناؤ بے شک، پروفیسر بناؤ بے شک، فوج میں ڈال دو، پولیس میں ڈال دو، جہاں چاہو ڈال دو، لیکن تربیت کرو۔ اگر اس کی تربیت ہوئی تو یہ فوج میں جا کر بھی آپ کی قبر آخرت کے بننے کا باعث بنے گا، پولیس میں جا کر بھی قبر آخرت کے بننے کا باعث بنے گا، اور وکیل بن کر بھی آپ کی جنت بنوائے گا، اور جج بن کر بھی آپ کی جنت بنوائے گا، پروفیسر بن کر بھی جنت بنوائے گا، دکاندار بن کر بھی آپ کی جنت بنوائے گا۔ لیکن آپ نے اس کی تربیت نہ کی تو مولوی بن کے بھی آپ کی قبر کو جہنم کی آگ کی بھٹی بنائے گا۔ تربیت ضروری ہے، اور تربیت میں بنیادی چیز ایمان ہے، توحید ہے۔ توحید اپنے بچوں کے دل دماغ میں اس بات کو بٹھا دیں کہ سب کچھ کرنے والا، بتاؤ کون ہے؟ سب بتاؤ اللہ، سب کچھ کرنے والا، عزت ذلت دینے والا، زندگی موت دینے والا، صحت بیماری دینے والا، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اللہ ہے۔ کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا ساتھی نہیں، کوئی اس کی ٹکر کا نہیں۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس جیسا نہیں، وہ سب سے وراء الورا ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ یہ اپنے بچوں کے دماغوں میں بٹھانا ہے۔ دیکھیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں چھوٹا بچہ تھا، حضور کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا سواری پر، حضور کے ساتھ سواری پہ بیٹھا ہوا تھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، یا غلام انی اعلمک کلمات، لڑکے میں تجھے کچھ باتیں سکھاؤں، لڑکے میں تجھے کچھ باتیں سکھاؤں، ان باتوں کو یاد کر لو، ان باتوں کو سیکھ لو۔ کیا؟ احفظ اللہ یحفظک، ہر وقت اللہ پاک، ہر وقت اللہ پاک کو یاد رکھ۔ جب تو ہر اللہ کو یاد رکھے گا، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو ہر وقت اللہ کے حکم کی حفاظت کر، تو ہر وقت ہر جگہ اللہ کو اپنے ساتھ پائے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، بیٹا جب تجھے کچھ مانگنا ہو نا، جب تجھے کچھ مانگنا ہو تو مخلوق سے نہ مانگنا، اللہ سے مانگنا۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، جب تجھے مدد کی ضرورت ہو تو مخلوق سے نہ مانگنا،
اللہ سے مدد مانگنا، اللہ میری مدد فرما۔ مخلوق سے نہ مانگنا، اللہ سے مانگنا۔ یہ چھوٹے بچے کو سکھا رہے ہیں، چھوٹے بچے کو سکھا رہے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں یہ چیز کہاں ہے؟ ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا جمشید صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، اپنے شایان شان بہترین ان کو ہماری طرف سے جزا دے۔ ان کا پوتا 2 سال کا تھا، 1.5 سال یا 2 سال کا تھا۔ وہ اصل میں ٹنڈو لیار کے تھے، تو ہم لوگ جماعت میں نکلے ہوئے تھے، تو مجھے ان کے والد گرامی حضرت مولانا خورشید صاحب نے فرمایا میرے بیٹے کو بھی وہاں سے لیتے آنا، یعنی مولانا جمشید صاحب کے پوتے کو۔ تو میں اس پوتے کو لے کر یہاں سے وہاں گیا، پنجاب رائے، وہاں میں لے گیا اپنے دادا سے ملوانے کے لیے۔ اچھا، چند دن وہ بچہ وہاں پہ رہا۔ ایک دن ایسے ہی مجھے محبت ہوئی تو وہ میں نے ٹافی نکال کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دی، بچے کے ہاتھ میں ٹافی پکڑا دی۔ تو اوپر سے تھوڑی دیر کے بعد مولانا جمشید صاحب تشریف لائے، بچے کے ہاتھ میں ٹافی دیکھی تو ظاہری بات ہے بچہ خود تو جا کے بازار سے نہیں لایا، بچہ خود تو بازار سے نہیں لایا، کسی نے دی ہے۔ تو مولانا آئے اور فرمانے لگے کس نے دی ہے اس کو ٹافی؟ غصے سے، کس نے دی ہے؟ تو میں نے کہا جی میں نے دی ہے، مجھے پتا تھا کہ سزا ملے گی لیکن سچ بولنے میں نجات ہے۔ میں نے کہا جی میں نے دی ہے۔ کیوں دی ہے تم نے اس کو؟ یہ بچہ اوروں سے لینے کا عادی بنے گا، یہ بچہ اوروں سے لینے کا عادی بنے گا۔ پھر اس بچے کا ہاتھ جھٹک کے ٹرک سے ان کے ہاتھ سے ہاتھ مار کے ان کے ہاتھ پہ ٹافی چھڑوا دی، وہ رونے لگ گیا۔ مگر یہ ہاتھ کو جھٹکنا اسے یاد رہے گا کہ میں چھوٹا تھا، میرے دادا ابو نے مجھے کسی سے لینے سے ڈانٹا تھا اور جھڑکا تھا۔ یہ تربیت ہوتی ہے بچوں کی۔ اذا سألت فاسأل اللہ، اللہ سے مانگنا کسی سے نہیں۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، اللہ سے مدد مانگنا کسی اور سے نہیں۔ پھر آگے فرمایا وعلم، بیٹا اپنے دل میں اس بات کو اتار دے ان الامت لو استمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک۔ بیٹا اگر ساری دنیا تجھے نفع دینا چاہے تو تجھے نفع نہیں دے سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ ساری دنیا تجھے نقصان دینا چاہے تجھے نقصان نہیں دے سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ نے جو نفع لکھا ہے مل کے رہے گا، اللہ نے جو نقصان لکھا ہے مل کے رہے گا۔ یہ بچوں کو سکھانے کی باتیں، یہ حضور بچوں کو سکھا رہے ہیں، بچے کو سکھا رہے ہیں، اور ان کے واسطے سے ساری امت کے بچوں کو سکھا رہے ہیں۔ آج ہم اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں، اپنے بچوں کو توحید سکھائیں۔ توحید کوئی نہیں ہے، ایک ہے، اسی سے ہوتا ہے۔ ہمارے بہت بڑے بزرگ حضرت مخدوم سرور نوح رحمت اللہ علیہ، ہمارے حالہ کے غوث الحق، یہ اپنے زمانے کے غوث تھے، غوث تھے۔ غوث دنیا میں ایک ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے، ایک ہوتا ہے۔ ایک نظام ہے ظاہری، ایک نظام ہے غیبی۔ بظاہر تو ہمیں ظاہری نظام میں یہ نظر آتا ہے کہ اس نے پڑھ کے ایک ڈگری لے لی، اس نے الیکشن میں کھڑے ہو کر الیکشن جیتا، پھر اس کو کرسی مل گئی، اس نے چھوٹی دکان کھولی اور چلتے چلتے اس کی دکان بہت بڑی ہو گئی۔ یہ ایک ظاہری نظام ہے جو ہمیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ایک اور نظام ہے، اس نظام کو کہتے ہیں تکوینی نظام۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ تکوینی نظام۔ اس تکوینی نظام پر اللہ کے کچھ بندے مقرر ہوتے ہیں، وہ اللہ سے پیغام لیتے ہیں، دنیا میں اس کو چلاتے ہیں۔ اس کو چڑھا دیا جائے، اس کو اتار دیا جائے، اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، اس کو بچا لیا جائے، اس کو مار لیا جائے، یہ ٹھیک ہو جائے، یہ بیمار ہو جائے۔ یہ ایک تکوینی نظام ہے، اللہ کی طرف سے چلتا ہے اور بندے اس میں واسطہ ہوتے ہیں۔ اچھا یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ لوگ اللہ کی طرف سے ان کے دل میں الہام ہوتا ہے، القاء ہوتا ہے، پھر وہ دعا کرتے ہیں، ان کی دعاؤں پر اللہ تعالیٰ یہ سارا نظام بناتے ہیں۔ تو جن لوگوں کی دعاؤں پر یہ سارا نظام چلتا ہے ان کو کہتے ہیں ابدال۔ یہ دنیا میں 40 ہوتے ہیں، 40، پوری دنیا میں 40 ابدال ہوتے ہیں۔ ان کے اوپر جو ہوتے ہیں ان کو قطب کہتے ہیں۔ قطب
یہ 5 ہوتے ہیں، 5۔ قطب کہتے ہیں کیل کو، کلی کو، قطب کہتے ہیں کلی کو۔ وہ جو پہلے زمانے میں چکی چلاتے تھے نا، جس کو سندھی میں جنڈ کہتے ہیں، جنڈ، تو اس کے بیچ میں کلی ہوتی تھی، اس کلی کے گرد گھومتا تھا سارا پتھر یوں، تو اس کلی کو قطب کہتے ہیں۔ یہ 5 قطب ہوتے ہیں، ان کے گرد دنیا گھومتی ہے، یہ بڑے ہوتے ہیں ساری دنیا میں، یہ بڑے ہوتے ہیں۔ ان 5 کے اوپر جو ہیڈ ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں غوث، قطب الاقطاب۔ وہ ایک ہی ہوتا ہے، وہ سب کا ہیڈ ہوتا ہے۔ سارے ولی اسی کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اسی سے پوچھ کے چلتے ہیں۔ حضرت مخدوم سرور نوح رحمت اللہ علیہ، یہ اپنے زمانے کے غوث تھے، غوث تھے۔ جب ان کے پاس مریدین آتے تھے نا، مریدین آتے تھے، یہ تو میں نے ان کا بیچ میں تھوڑا سا تعارف کروا دیا۔ ان کے پاس لوگ آتے تھے، ان سے بیعت ہوتے تھے، ان سے اللہ کا نام سیکھتے تھے، اور پھر ان کی صحبت میں رہ کے وہ بھی اللہ والے بن جاتے تھے۔ جب لوگ ان کے پاس آتے تھے، دور دراز سے، پنجاب سے آتے تھے، تھر پارکر سے آتے تھے، پتہ نہیں کہاں، افغانستان سے آتے تھے، ایران سے آتے تھے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آتے تھے ان سے ملنے کے لیے۔ جب آتے تھے نا، ان کی محبت میں، اپنے مرشد سے محبت ایک لازمی چیز ہے، محبت ہوتی ہے، تو وہ محبت میں کھچے کھچے آتے تھے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے۔ جب وہ یہاں آتے تھے تو حضرت مخدوم نوح رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، بھائی ساری دنیا کو چھوڑ کے آئے ہو میری محبت میں، سب کو بھول گئے، مجھ سے مل کر، اب مجھ سے مل کر مجھے بھی بھول جاؤ، بس اللہ کو یاد رکھو۔ سب کو چھوڑ کے آئے ہو میری وجہ سے، مجھے بھی چھوڑ دو، مجھے بھی بھول جاؤ اللہ کی وجہ سے، بس یہاں رہ کر تو اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو یاد کرو، اللہ ہی اللہ ہو، اللہ کے سوا کوئی دل دماغ اور خیال اور دھیان میں بھی نہ ہو۔ یہ توحید ہے، توحید۔ یہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں کہ بیٹا اس ساری کائنات کا نظام آسمان سے چل رہا ہے، اس میں کسی انسان کا کوئی دخل نہیں، کرنے والا وہ ہے، وہ جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات بیچ میں عرض کر دوں، وہ جو میں نے پیچھے بات کی نا کہ یہ جو ابدال ہوتے ہیں، قطب ہوتے ہیں، تو کہیں میرے الفاظ سے کوئی غلط مطلب نہ لے لے، تو اس لیے میں اس کی صفائی کر رہا ہوں کہ یہ جو قطب اور ابدال ہوتے ہیں، یہ خود مختار نہیں ہوتے، خود مختار نہیں ہوتے کہ جس کو جو چاہیں دے دیں، نہیں، اللہ کی طرف سے جس چیز کی اجازت ملتی ہے اس چیز کی دعا کرتے اللہ ہے، کرتے اللہ ہے، لیکن اللہ کی طرف سے ان کے دل میں آتا ہے، ان کے دل میں الہام ہوتا ہے، پھر یہ دعا کرتے ہیں۔ مثلا اللہ کی طرف سے ان کے دل میں آتا ہے کہ اس علاقے والوں کے لیے بارش کو بند کر دیا جائے، چنانچہ وہ دعا کرتے ہیں، بارش بند ہو جاتی ہے۔ اللہ کی طرف سے ان کے دل میں آتا ہے اس علاقے میں بارش اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ فصلیں تباہ ہو جائیں، چنانچہ یہ اس کی دعا کرتے ہیں۔ ہاں ایسے ہی ہوتا ہے، اور وہ لوگ نظر نہیں آتے، وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ ان کو نہیں جانتے۔ جانتے سے مراد یہ کہ جانتے تو ہیں، وہ لوگوں کے اندر رہتے ہیں، لوگوں کے آس پاس رہتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کہاں پہنچا ہوا ہے۔ اکثر وہ گمنام ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں یہ بیچارہ ایسے ہی ہے، یہ مسجد کا ملا، اسے کیا پتا۔ اللہ سب کچھ کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ یہ اپنے بچوں کو سکھائیں، ایک چیز۔ دوسری چیز، اپنے بچوں کے دلوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بٹھا دیں، یعنی اتنی حضور کی عظمت اور شان بیان کریں اپنے بچوں کے سامنے، شان بھی بیان کریں اور ہمارے نبی کا حلیہ بھی بیان کریں۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو حضور کا حلیہ نہیں بتایا تو یہ بچے بڑے ہو کر داڑھی کا مذاق اڑائیں گے، ٹوپی کا مذاق اڑائیں گے، پگڑی کا مذاق اڑائیں گے، شلوار اور کرتے کا مذاق اڑائیں گے، اور یہ بچیاں بڑے ہو کر پردہ دار عورتوں کا مذاق اڑائیں گی۔ اپنے بچوں کو بتائیں حضور کیسے تھے، حضور کیسے تھے، حضور کتنے اونچے ہیں۔ اور بچے بہت اثر لیتے ہیں، بہت اثر لیتے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی نے ایک درود شریف پڑھا، اللہ کی شان، اس کو حضور کی زیارت ہو گئی۔ درود شریف کی کثرت سے حضور کی زیارت ہو سکتی ہے، ممکن ہے۔ اچھا، اس نے مجھے فون پہ بتایا کہ جی آج میں گھر میں گیا تو میرے سارے بچے اپنی گردن جھکا کے سر پہ رومال ڈال کے کچھ کر رہے ہیں، کافی دیر کرتے رہے۔ جب فارغ ہوئے تو میں نے بچوں سے پوچھا، بیٹا یہ آپ کیا کر رہے تھے آپ لوگ سر پہ رومال ڈال کے؟
کہ ابو ہم بھی درود پڑھ رہے تھے تاکہ ہمیں بھی حضور کا دیدار ہو جائے. ماحول کا اثر ہوتا ہے. آج ہمارے بچوں کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی اتنی تڑپ نہیں ہے جتنی ان ایکٹروں اور ڈانسروں کو دیکھنے کی تڑپ ہے. ہاں، بٹھا دیں اپنے بچوں کے دلوں میں حضور کی عظمت، حضور کی محبت، حضور کی شان کو بٹھا دیں. اہل بیت کی محبت کو بٹھا دیں کہ ہمارے نبی کے اہل بیت کتنے اونچے تھے، کتنے عظیم الشان تھے. سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت میں جانے والے سارے جوانوں کے سردار امام حسن اور حسین ہوں گے. ایک دفعہ حضرت امام حسین جا رہے تھے، چھوٹے بچے جا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنت فلینظر الى الحسین، جو دنیا میں چلتا ہوا جنتی دیکھنا چاہتا ہو تو وہ میرے بچے حسین کو دیکھے، وہ جا رہا ہے. اپنے بچوں کے دلوں میں اہل بیت کی محبت بٹھائیں، صحابہ کی محبت بٹھائیں، صحابہ کے واقعات سنائیں، اولیاء کی محبتیں بٹھائیں، اہل اللہ کی سیرتیں پڑھ پڑھ کے ان کو سنائیں کہ سرور نوح کون تھے، غوث اعظم کون تھے، بہاؤالدین زکریا کون تھے، شہباز قلندر کون تھے، خواجہ فرید الدین گن شکر کون تھے، شاہ عبداللطیف بھٹائی کون تھے، کیسے تھے. یہ اپنے بچوں کو سنائیں. یہ بچوں کی تربیت ہے. اور اپنے بچوں کو سچ کا عادی بنائیں، سچ کا عادی بنائیں، جھوٹ نہ بولنے دیں. عام طور پر بچوں کو جھوٹ بولنے کی عادت پتہ ہے کہاں سے پڑتی ہے؟ میں بتاتا ہوں کہاں سے پڑتی ہے. عام طور پر بچوں کو جھوٹ بولنے کی عادت اس وقت پڑتی ہے جب ماں باپ کسی کام سے منع کریں اور پھر وہ غلطی سے وہ کام کر بیٹھیں، اور کرنے کے بعد باپ اور ماں غصے میں آ کر پھر ان سے تحقیق کریں، بتاؤ کہاں گئے تھے؟ وہ تو گئے تھے جہاں سے آپ نے روکا تھا. اب یہاں وہ جھوٹ بولتے ہیں. یہاں وہ بچے جھوٹ بولنے کے عادی بنتے ہیں اس لیے کہ باپ غصے ہو گیا ہے. مدرسے میں پڑھانے والے قاری صاحب اگر اس سے غلطی ہوئی ہے اور وہ غصے میں آ کے پوچھ رہے ہیں، یہ بچہ جھوٹ بولے گا. اسکول میں پڑھانے والا ٹیچر غصہ کرے گا، اگر وہاں کی مس غصہ کرے گی یہ بچہ جھوٹ بولے گا. لیکن اگر بچے سے غلطی ہو جائے اور آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ تحقیق کرتے وقت اس سے غصے کے لہجے میں بات نہ کریں، اس کو قریب سے پاس بٹھائیں، پیار سے پوچھیں بیٹا میں نے آپ کو جس بات سے روکا تھا نا، مجھے پتا چلا ہے کہ وہ کام آپ سے ہو گیا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، میں آپ کو معاف کرتا ہوں، آئندہ نہیں کرنا. آئندہ نہیں کرنا. اس لیے اللہ ناراض ہو جائے گا، یہ نقصان ہو جائے گا، سارے نقصان گنوا دیں، آئندہ نہیں کرنا بیٹا، ٹھیک ہے نا، آئندہ نہیں کرنا. اب یہ بچہ غلطی بھی چھوڑ دے گا، اور اگر آئندہ غلطی کرے گا بھی تب بھی صاف صاف بتائے گا ابو یہ ہو گیا ہے. کبھی بچے کو جھوٹ کا عادی نہ بننے دیں، جھوٹ کا عادی نہ بننے دیں، اس لیے کہ جو جھوٹ کا عادی ہو جائے گا اس کی زندگی بھر کبھی بھی اصلاح نہیں ہوگی. یہ بزرگوں کا کہنا ہے کہ جو جھوٹ کا عادی ہو جائے گا اس کی کبھی بھی اصلاح نہیں ہوگی. اور اپنے بچوں کو ادب سکھائیں، بڑے سے کیسے بات کرنی ہے، چھوٹے سے کیسے بات کرنی ہے. بہت سے بچوں کو اپنے سے چھوٹے بچوں کو مارنے کی عادت ہوتی ہے، ان کو سمجھانا چاہیے. بہت سے بچے اپنے بڑوں سے بڑے کھلے لہجے میں بدتمیزی کے ساتھ بات کرتے ہیں، فوراً اس کا نوٹس لینا چاہیے. اپنے بچوں میں احساس ذمہ داری پیدا کرنا چاہیے. آپ میرا خیال ہے بور ہو رہے ہیں، تھک گئے ہیں. اگر یہ موضوع میں یہاں بیچ میں چھوڑ دوں گا نا تو پھر اگلے ہفتے پھر مزہ نہیں آئے گا آپ کو سننے میں، اس لیے اسی بیان میں اس کو مکمل ہونے دیں اور بشاشت سے سنیں. یا آپ کو نیند آ رہی ہے؟ چائے بنوائیں آپ سب کے لیے؟ ہے بھائی، چلیں. خالی پیٹ ہے اور نیند آ رہی ہے، کھانا تو بھی بعد میں کھانا ہے آپ نے. اچھا، اپنے بچے کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کریں، احساس ذمہ داری پیدا کریں. کیا مطلب؟ آپ نے بچے کے ذمہ ایک کام لگایا، جب کام لگائیں نا تو اس کو ٹائم بھی دیں، اتنے ٹائم میں یہ کام کرنا ہے. اور جب وہ ٹائم ختم ہو فوراً اس سے پوچھ گچھ کریں کہ اس کام کا کیا ہوا. اگر آپ نے کام بھی دیا، ٹائم نہیں دیا، وہ کہے گا ابھی کرتا ہوں ابھی کرتا ہوں، وقت گزر جائے گا. اگر آپ نے ٹائم بھی دیا اور بعد میں پوچھا نہیں تو وہ کہے گا پوچھ گچھ تو ہوتی نہیں، کرو نہ کرو ایک ہی بات ہے. اپنے بچوں میں
एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करें। जिनके बच्चे निकम्मे हो गए, अब वो रोना रोते फिरते कि बच्चे काम नहीं करते, घर नहीं संभालते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, ये सिर्फ इसलिए कि बचपन में बच्चों पे काम नहीं डाले। बचपन से बच्चों पे काम डालें। बेटा सब्जी ले आओ, फला दुकान से ले आओ, और ऐसी ऐसी लानी है, फला चीज ले आओ, फला चीज ले आओ। ये बाथरूम गंदा हो रहा है, जल्दी इसको धो के मुझे आके बताओ कि बाथरूम धुल गया है। बोर्ची खाना गंदा हो रहा है, इसको साफ करो, फिर आके मुझे बताओ कि बोर्ची खाना साफ हो गया है। हमारे हजरत मौलाना जमशेद साहब इस बात का बहुत एहतमाम फरमाते थे। जब कोई काम जिम्मे लगाते और फिर वो खुद आके वापस कारगुजारी न सुनाता तो इतने गुस्से होते थे कुछ न पूछो। भाई जब मैंने तुम्हारे जिम्मे काम लगाया तो तुमने वापस आके बताया क्यों नहीं? और अपने बच्चों के अंदर कुव्वते अमल पैदा करें। कुव्वते अमल यानी अज़म, ये काम हाँ जी बिल्कुल करूंगा, ये काम हाँ जी बिल्कुल करूंगा, ये नहीं अब्बू मुश्किल है। ये जुमला आपके बच्चे की जबान से आपको सुनने को नहीं मिलना चाहिए। इससे बच्चे का कुव्वते अमल कमजोर हो जाएगा। मेरे उस्ताद थे हजरत मौलाना जमशेद साहब, उन्होंने एक दफा मुझे एक काम कहा। अच्छा, मैं था बीमार, यानी इतना बीमार था कि मैं 7-8 सीढ़ियां थी कमरे की, जहां हमारे हजरत मौलाना जमशेद साहब रहते थे। 7-8 सीढ़ियां, मैं उन पे चढ़ नहीं सकता था, इतना बीमार था। तो मैं लेटा हुआ था उनके पांव की तरफ। उनको पता नहीं था कि ये ज्यादा बीमार है, उनको नहीं पता था। उन्होंने मुझे बुलाया और फरमाया कि भाई जाके दूध तो ले आओ। अच्छा, ये टाइम वो था जिस वक्त हमेशा दूध की दुकान बंद रहती है, क्योंकि दूध मिलता ही था इशा से पहले, इशा के बाद दूध मिलता ही नहीं था। कभी मैंने देखी नहीं दुकान खुली हुई इशा के बाद। तो फरमाने लगे दूध ले आओ। मैंने कहा जी अभी तो दुकान बंद होगी। फरमाने लगे तुमने अभी से क्यों कह दिया कि दुकान बंद होगी? तुम जाके देखते, अगर खुली होती तो ले आते, बंद होती तो आके कह देते जी दुकान बंद है। तुमने यही मुझे जवाब क्यों दे दिया? बहुत डांटा मुझे इस बात पे। चुनाचे अल्लाह की शान, मैं उनके डांटने पे आहिस्ता आहिस्ता, बीमार आदमी आहिस्ता आहिस्ता गया तो दूध मिल गया, हालांकि उससे पहले कभी नहीं मिलता था। अपने बच्चों के अंदर कुव्वते अमल पैदा करें। कभी भी आप अपने बच्चे के जिम्मे कोई काम लगाएं तो वो ये ना कहे कि अब्बू मैं नहीं कर सकता, नहीं कहे हाँ अब्बू अभी करता हूं। हौसला, हिम्मत। और ये बच्चों को दिलाना पड़ती है, बेटा मेरा बच्चा शेर है, जरूर करेगा, देखना कैसे करता है। एक दफा हमारे नबी ने हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन की कुश्ती करवाई। कुश्ती, अच्छा, अब 1 साल का फर्क था, ज्यादा फर्क नहीं था, 1 साल का फर्क था इमाम हसन इमाम हुसैन में। जब कुश्ती लड़ रहे ना, अब हुसैन जोर लगा रहे हैं कि हसन को गिराऊं, हसन जोर लगा रहे हैं कि हुसैन को गिराऊं रजी अल्लाह अन्हुमा। तो आप अलैहिस्सलाम बैठ गए जमीन पर। शाबाश शाबाश, हुसैन को, इमाम हसन को नहीं, इमाम हुसैन को, शाबाश हुसैन शाबाश, और जोर लगाओ और जोर लगाओ। तो हजरत फातिमा ने देखा, वो भी देख रही थी कि अब्बू कुश्ती लड़वा रहे हैं बच्चों की। तो उन्होंने देखा ना कि ये मुसलसल मेरे अब्बू हुसैन ही को शाबाश दे रहे हैं, मेरा बेटा हसन बेचारा वो उसका तो हौसला गिर जाएगा। तो कहा अब्बू आप हुसैनी को शाबाश दे रहे हैं, आपको हुसैन से ज्यादा मोहब्बत है क्या? फरमाया नहीं, मोहब्बत तो दोनों से है, लेकिन जिब्रील आए हुए और वो हुसैन को शाबाश दे रहे हैं, इसलिए मैं भी हुसैन को शाबाश दे रहा हूं। लेकिन असल बात यह है कि इमाम हुसैन को शाबाश इसलिए दे रहे थे कि वो छोटे थे, बड़ा तो वैसे ही बड़ा है। अपने बच्चों के अंदर कुव्वते अमल पैदा करें, फर्मा बरदारी पैदा करें। आपने जो काम कहा वो किया कि नहीं किया, और ये बच्चों का हक है। ये एक तफसीली बहस है, लेकिन मोटी मोटी बातें जो अपने बच्चों के अंदर होनी चाहिए वो मैंने आप हजरात के सामने अर्ज कर दी। अपने बच्चों को नमाज का आदी बनाएं। हमारे नबी ने फरमाया जब बच्चा 7 साल का हो जाए, 7 साल का, उसे नमाज पढ़वाओ। तो 7 साल से पहले उसने नमाज सीखी होगी तभी तो पढ़ेगा ना। आपने फरमाया जब 10 साल का हो जाए और नमाज में सुस्ती करे तो उसकी पिटाई करो। नमाज क्यों नहीं पढ़ता? पिटाई इतनी ज्यादा नहीं कि भागी जाए, हल्की फुल्की डांट डपट। नमाज का आदी बनाएं बच्चों को।
मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, वो फरमाते हैं जब मैं 5 साल का था तो मेरी दादी मुझे तहज्जुद में उठाया करती थी। इलियास, अल्लाह का अर्श पहले आसमान पे आ गया है, उठ के तहज्जुद पढ़ो। हमारे बच्चे तो फजर में भी नहीं आते। और अपने बच्चों के अंदर अपनी ख्वाहिशात को दबाना, ये जज्बा अपने बच्चों में पैदा करें। बच्चे ने कहा अब्बू मुझे ये चीज चाहिए, तो ये नहीं कि मोहब्बत में आके वो भी लेकर दे दिया, अब्बू मुझे ये भी चाहिए वो भी ले आए, अब्बू ये भी चाहिए वो भी ले आए। नहीं नहीं, ये मोहब्बत नहीं है, ये दुश्मनी है। मोहब्बत क्या है? आप अपने बच्चे को मोहब्बत से बिठा के समझाएं, बेटा आपको यहां चाहिए या जन्नत में? यहां वाला यहीं रह जाएगा, जन्नत वाला हमेशा रहेगा, बताओ कहां चाहिए? बेटा हमारे नबी के पास तो रोटी भी नहीं होती थी, हमारे नबी ने सारी जिंदगी तंगी में गुजारी। इसलिए नहीं कि आप अल्लाह से रोटी मांगते तो अल्लाह आपको रोटी न देता, आपने इसलिए तंगी में जिंदगी गुजारी कि यहां मैं तंगी की जिंदगी गुजार लूं ताकि सारे इनामात मुझे जन्नत में मिले। इसलिए कि वो हमेशा रहेंगे, ये हमेशा नहीं रहेगा। ये समझा के अपने बच्चों को ख्वाहिशात को दबाना, थोड़े पे गुजारा करना सिखाया जाए। ये बड़ी फायदेमंद चीज है, ये बड़ी फायदेमंद चीज है। अच्छा, बच्चों की तरबियत, जब ये बड़े हो जाएं, बालिग हो जाएं, तो इनका निकाह कर दिया जाए। और निकाह करने में शक्ल सूरत से ज्यादा उसकी सीरत, उसके अखलाक, उसके किरदार को देखा जाए। लड़की के अखलाक और किरदार और उसके सलूक को देखा जाए, उसकी तरबियत को देखा जाए। लेकिन इस मामले में भी उमूमी तौर पर आज माँ बाप जालिम है, जालिम है। माँ बाप, आजकल के माँ बाप जालिम है कि बच्चे बालिग हो जाते हैं और वो उनकी शादियां नहीं करते। 28 साल का लड़का हो गया है, अभी मंगनियां हो रही हैं। खुदा का खौफ करो यार, 28 साल में मंगनी हो रही है। अभी 2 दिन पहले कराची में एक लड़के से मुलाकात हुई, उसकी उम्र कोई 25-26 साल होगी। मैंने कहा भाई शादी कब करोगे? कहा जी वो हो गई। मैंने कहा क्या मतलब? कहा जी निकाह हो गया। मैंने कहा कब का? पिछले साल। रुखसती का रुखसती देखेंगे, क्यों नहीं कर रहे? कहा जी बस पता नहीं कोई मसला है, पता नहीं क्या है। बड़ा जुल्म है आजकल के बच्चों पर माँ बाप की तरफ से ये कि वो उनकी शादियां नहीं करते। और शादियां क्यों नहीं करते? कि जी अभी कुछ कमाएगा तो बीवी को लाएगा तो खिलाएगा ना, अभी तो पढ़ रहा है, अभी तो बेरोजगार बैठा हुआ है। यानी इतनी अल्लाह से बदगुमानी है। मुझे बताएं, अगर किसी की बीवी घर में आती है तो 150 रोटियां खाती है या 400 रोटियां खाती है? भाई बताओ। अगर एक औरत, एक लड़की किसी के घर में आ गई तो कितनी रोटियां खाएगी? 200-400? यार 2 रोटी खाएगी, क्या आपके घर में इजाफी 2 रोटियां भी नहीं होती क्या? ऐसा गरीब कौन है दुनिया में? अल्लाह कुरान पाक में फरमाते हैं इन यकूनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फदलिही। इनकी शादियां आगे पीछे इस वजह से मत करो कि ये गरीब हैं। अगर ये गरीब हैं तो कोई नहीं, तुम इनकी शादियां कर दो, अल्लाह इनको गनी कर देगा। ये कुरान में अल्लाह कह रहे हैं युगनिहिमुल्लाहु मिन फदलिही। अगर तुम्हारी औलादें, तुम्हारे नौजवान बच्चे गरीब हैं तो इनकी शादियां करते हुए घबराओ नहीं, अल्लाह इनको मालदार भी कर देगा, शादी की बरकत से करेगा। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद है अजबन लिमन यब्तगिल गिना बिगैर निकाह। मुझे हैरत है उस शख्स पर जो शादी के बगैर मालदार होना चाहता है। शादी के बगैर कैसे मालदार होगा? और देखो अल्लाह कुरान में फरमाते हैं व इम मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनुहु वमा नुनज़्ज़िलुहु इल्ला बिक़दरिन मालूम। हमारे खजाने तो भरे पड़े हैं, लेकिन हम उतारते हैं जितनी मिकदार की जरूरत हो उतना उतारते हैं। अब ये है ही कल्ला, अकेला, तने तनहा बेचारा, जिसको सिंधी में छड़ा कहते हैं, है ही अकेला, तो इसको रोटी भी तो इतनी मिलेगी ना, अल्लाह की तरफ से रोजी भी तो इतनी मिलेगी। जब ये 2 हो जाएंगे अल्लाह इतनी रोजी देगा। अल्लाह इतना जालिम नहीं है कि अल्लाह कहेगा तेरे लिए तो मेरे पास 2 रोटियां हैं, अब तू अपनी रोटी काट के इसको खिला, एक एक रोटी करके खा लो। अल्लाह ऐसे नहीं करेगा यार, अल्लाह जरूर देता है, अल्लाह जरूर देता है। तो भाइयों, आज दुनिया में बेहयाई और जिना और बदकारी के फैलने का एक सबब इंटरनेट भी है। इंटरनेट भी है, इसका बहुत बड़ा सबब इंटरनेट भी है, लेकिन इससे बड़ा सबब माँ बाप का अपने बच्चों की शादियों में ताखीर है। अपने बच्चों की शादियां जल्दी करें। हजरत अम्मा फातिमा, देखो
زمانہ کتنا پاکیزہ ہے، کتنا پاکیزہ زمانہ ہے، نبی کا زمانہ ہے۔ حضرت اماں فاطمہ کی عمر 17 سال، حضرت علی کی عمر 21 سال اور شادی ہو گئی۔ تو آج کل کا زمانہ ویسا ہے جیسا وہ زمانہ تھا۔ تو جب اس زمانے میں 17 سال میں شادی کی گئی تھی تو آج کے زمانے میں کتنی عمر میں شادی کرنی چاہیے؟ اس زمانے میں 21 سال میں حضرت علی کی شادی ہوئی تو آج کل کتنے عرصے میں شادی کرنی چاہیے؟ اس لیے اپنے بچوں کی شادیوں میں تاخیر مت کریں، کر لیں۔ اپنی بچیوں کی شادیاں بھی کریں، بچیوں کی شادیاں بھی کریں۔ بہت سے لوگ بیٹھے رہتے ہیں، ایک آیا ریجیکٹ، دوسرا آیا ریجیکٹ، تیسرا آیا ریجیکٹ، پتہ نہیں کیا چاہتے ہو۔ ہمارے نبی نے حضرت علی سے فرمایا، علی جب کسی لڑکی کے جوڑ کا خاوند مل جائے تو پھر اس میں تاخیر نہ کرنا، روانہ کر دو اسے۔ جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے نا۔ بس یہ دیکھو، یہ نہ دیکھو کہ کتنا کماتا ہے، یہ دیکھو کہ اس کا کردار کیسا ہے۔ جھگڑالو تو نہیں ہے، جھگڑالو، بدتمیز، سخت طبیعت کا، ایسا تو نہیں ہے۔ ایسا ہے تو چھوڑ دو، ایسا نہیں ہے، شریف آدمی ہے، ماں کا ادب کرتا ہے، باپ کا ادب کرتا ہے، اچھا سلوک رکھتا ہے، طبیعت کا نرم ہے، شادی کر دو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی 4 مہینے لگائے نا پھر بیٹی دیں گے ہم، 4 مہینے لگائے پھر بیٹی دیں گے ہم، یہ شرط کہاں سے لے آئے بھائی؟ اور میں نے دیکھا ہے جن کو شادیوں کی شرط پہ 4 مہینے لگوائے وہ 4 مہینے کے بعد اور بگڑ کے آ گئے، اس لیے کہ 4 مہینے اللہ کے لیے تو لگائے نہیں، لگائے لڑکی کے لیے۔ اس لیے جو شخص شریف ہے، برداشت کرنے والا، نرم طبیعت کا، مہربان طبیعت کا آدمی ہے، آپ اس کے ساتھ اپنی بچی کا نکاح کر دیں۔ یہ نہ دیکھیں باقی روٹی روزی آسمان والے کے ہاتھ میں ہے، اپنی بچی کے لیے دعا مانگیں، اللہ اس کو برکت دے گا۔ اگر آپ کی بچی کی طبیعت میں قناعت ہے، آپ کی بچی کی طبیعت میں خدمت گزاری کا جذبہ ہے، یہ بچی اپنے گھر کو جنت بنا دے گی۔ تو بھائی اپنے بچوں کی تربیت کریں گے انشاءاللہ، اپنے بچوں کا حق ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اگر اپنے بچوں کا حق ادا نہ کیا تو یہ ماں باپ پکڑے جائیں گے، اور جن ماں باپ کے بچے بالغ ہو گئے ہیں اور وہ اس آسرے میں بیٹھے ہوئے کہ یہ نوکریاں کریں گے پھر ان کی شادیاں کریں گے، وہ شادی تک جتنی پرائی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو دیکھیں گے وہ گناہ، جتنے فلمیں اور ڈرامے دیکھیں گے وہ گناہ، جتنی برائیاں بدکاریاں کریں گے وہ گناہ، یہ سارے گناہ جمع کر کے ماں کے کھاتے میں اور باپ کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے۔ یہ ماں باپ قبر میں اپنی سزا کو بھی بھگتیں گے، اپنے بچوں کی سزاؤں کو بھی بھگتیں گے۔ تو بھائی ہم سارے کے سارے اپنی اولاد پہ توجہ دیں، اپنی اولاد کو ٹائم دیں، اپنی اولاد کی تربیت کریں، اپنی اولاد سے محبت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔